بات یہ ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں سہیل افریدی کو خان صاحب نے سی ایم بنایا ہے، اور ہم 6 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں. بار بار ہم اس سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ جتنے ورکرز کھڑے ہیں آپ ان کی سب کی شکلیں آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ ہماری جو تنظیم کے ساتھ کئی دفعہ بات بھی کی ہے کہ ہمیں صرف خان صاحب کی رہائی کا روڈ پلان دے دیں، روڈ میپ دے دیں کہ آپ کے دماغ میں کیا طریقہ ہے، کیا رستہ ہے جس سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی انہوں نے عمران خان کو فٹ بال بنائے ہوئے. جب ہم سی ایم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچکزئی کے پاس جاؤ، اچکزئی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جنید اکبر کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گوہر صاحب کے پاس جاؤ. ادھر سے پھرا کے کرتے کرتے بال دوبارہ سیم صاحب کے پاس آ جاتی ہے. تو انہوں نے خان صاحب کو فٹ بال کی طرح کبھی ادھر پاس دیتے ہیں، کبھی ادھر پاس دیتے ہیں، کبھی آزادی موت کنٹینر آ جاتے ہیں، کبھی رجسٹریشنز آ جاتی ہیں، کبھی کیا چیز ہمیں بتاتے ہیں، اور جب بھی ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرو تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس چیز کا. تو مردان میں جو آخری انہوں نے واردات کی ہے کہ انہوں نے جو فٹ بال کو واپس اڈیالہ جیل میں پھینک دیا. سہیل افریدی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ جب تک عمران خان جب تک کوئی لاہمل نہیں دے گا میں کچھ نہیں کروں گا. تو اب نہ خان سے کوئی ملاقات ہو رہی ہے اور نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. کبھی ان کے لیے گرمیاں آ جاتی ہیں، کبھی ان کے لیے سردیاں آ جاتی ہیں، کبھی ان کے لیے عید آ جاتی ہے، کبھی بڑی کبھی چھوٹی، کبھی محرم کبھی رمضان. اب گرمیاں آ گئی ہیں، آزادی موت کنٹینر ہم کب سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہا. کبھی یہ خاندان کو اٹیک کرتے ہیں. پورے پاکستان میں اگر کوئی غدار ہے خان کا تو خان کا خاندان ہے، اور یہ تو باقی سب جو یہ عہدیدار اور یہ جو ایم این اے ایم پی ہیں یہ سب خان کے وفادار لوگ ہیں. اس دن سہیل اکرم سیکرٹری جنرل صاحب کو ذرا سی بات کی تو انہوں نے ہمارے سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ ہی لعنت بھیج دی کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پہ، حالانکہ پی ٹی آئی کا سیکنڈ پریسٹیجیس اور عزت دار عہدہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. تو ان کی کوئی آپس میں بھی کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اس عوام نے، یہ جتنے ورکرز ہیں، عوام نے ان کو صرف ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا تھا کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کس طرح کرو گے یہ بتاؤ. اور اس ٹائم انہوں نے ایسا ایٹیٹیوڈ بنا لیا ورکرز کے ساتھ کہ کوئی ورکر بیچارہ پوچھ لے تو اس کے اوپر پورا ایک طوفان گر جاتا ہے کہ تم نے ہم سے سوال کیسے کر لیا. یار تم عہدیدار ہو، تم سی ایم ہو، تم منسٹر ہو، تم ایم پی ایم ہو، تم ہمارے جواب دے ہو. تم نے ہماری ہر بات کا ہمیں جواب دینا ہے. ہم ورکرز ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم عام عوام ہیں، تم نے ہماری ان چیزوں کا جواب دینا ہے. تم سے سوال کرو تو آگے ہم پہ تم لوگ پڑ جاتے ہو. کوئی کسی کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ بنا دیتے ہو، کسی کو فوجیوں کا بنا دیتے ہو، کسی کو غدار بنا دیتے ہو، کسی کو کیا بنا دیتے ہو. سارے پاکستان میں ایک سیرا تم لوگ اچھے ہو، باقی ہم سب غدار اور سب وہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بہت باتیں ہیں، وہ ساری باتیں آگے کریں گے انشاءاللہ. میں اس کو بہت چھوٹا رکھتا ہوں اس بات کو. ہم سب نے مل کے پلان بنایا ہے. ہم انشاءاللہ 8 مئی کو ٹانگ سے ریلی شروع کریں گے، اور وہ ریلی ہم سارے ضلعوں سے لے کے پشاور آئیں گے، اور پشاور سے پھر ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سوابی میں بریک لگائیں گے، اور وہاں پہ ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو باقی سارے ہم اختلافات ایک سائڈ پہ رکھیں گے. ہر انسان کے اختلافات ہوتے ہیں آپس میں. جو بھی پی ٹی آئی کا ہے اور جو بھی عوام ہے، سب کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں. ہم سب جو ورکر کھڑے سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس پہ شامل ہوئیں. آپ لوگ گورنمنٹ سنبھالیں، آپ لوگ کریں اپنے کام. وہ آزادی موت والا کنٹینر ہمیں دے دے، ہم لے کے آتے ہیں. آپ بس ہمیں لیڈ کریں، آپ ہمیں رہنمائی کریں، ہمارے ساتھ ملیں. سب کو، سی ایم کو، منسٹرز کو، ایم این اے ایم پی ایز، خان صاحب کی بہنوں کو، سب کو میں دعوت دے رہا ہوں اس کے لیے. آ جائیں. آپ کا لیڈر آپ کا انتظار کر رہا ہے جیل میں. آپ لوگ کب غیرت کریں گے اور ہم لوگ نکلیں گے اس کے لیے. وہ غیرت مند انسان، تیسری گرمیاں آ گئی ہیں اس کی جیل میں، اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں نے کون سی نوح کی عمر آپ نے رکھی ہوئی ہے یا شیطان والی عمر ہے آپ لوگوں کو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ کتنی سردیاں اور گزارنی ہیں، کتنی گرمیاں اور گزارنی ہیں؟
کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو سب کو دعوت ہے. ہم لوگ یہ ٹانگ سے شروع کریں گے. 8 مئی کو ہم سب ہوں گے. آپ سب کو دعوت ہے. آپ ہمارے رہنما ہیں, لیڈرز ہیں, سی ایم ہیں, منسٹرز ہیں. آپ آئیں اور ہمیں وہاں پہ لیڈ کریں. وہ آزادی موت والا کنٹینر لائیں. مت ڈریں حکومتوں سے. خوف کے بت توڑ دیں آپ لوگ. یہ جہاد ہے. اس جہاد میں فتح اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوں گے, ایمان والے لوگ ہوں گے, انہی کو ہوگی جن کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. جس طرح عمران خان کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دو. تو یہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں. اسی طرح اگلے 10 دن ہم پورا اپنا اگلا روڈ میپ وہ پورا آپ کو بتائیں گے, سمجھائیں گے. گلگت سے لے کے کراچی تک, کشمیر تک, پنجاب, کے پی, سندھ, بلوچستان, سب کو میں یہ دے رہا ہوں دعوت کہ آپ لوگ پہنچے یہاں ہمارے پاس. ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم سارا رستہ, ٹرانسپورٹ بھی ہوگی, رہنا بھی ہوگا, سب کچھ اکٹھا کریں گے. ساری صبح شام اکٹھی ہوگی. ہر کوئی روڈ پہ ہوگا انشاءاللہ جب تک خان رہا نہیں ہوتا انشاءاللہ. تو آخر میں ایک عہد کرتے ہیں, جب تک خان رہا نہیں ہوگا ہم لوگ یہ جہاد جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جب تک پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے. جب تک عمران خان کی سربراہی میں یہ ملک ریاست مدینہ نہیں بنتا ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے. جب یہ قوم ان لٹیروں سے, یہ جو غلام ہیں ویسٹ کے, ان سے جب تک یہ قوم آزاد نہیں ہوتی ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے. پاکستان اچھا آخر میں وہ بات, اوورسیز پاکستان آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ سپورٹ ہمیں کی ہے یہاں پہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تحریک جو زندہ ہے ابھی تک عمران خان کا, اس میں اوورسیز پاکستانی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں. جس طرح انہوں نے باہر سے سپورٹ دی ہے, اس میں آپ کی بھی سپورٹ ہمیں چاہیے. ہم آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں کہ جو بھی اس میں شامل, جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس میں شامل ہونا ہے.